اور اے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں، او تمام لوگ، او برہمنوں، او ٹھاکروں، او میرے ٹھاکر بھائیوں اور بہنوں، او میرے ایس سی ایس ٹی سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، او بی سیز اور ایم بی سی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی بہنوں، میں تمہارا محبت کرنے والا بھائی ہوں، میں تمہاری لڑائی لڑ رہا ہوں، کمزور ہوں، جس طرح لڑ سکتا ہوں لڑ رہا ہوں۔ میں پورے ملک کے تمام ان مظلوم لوگوں کو عزت کے ساتھ جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں ہی نہیں آخرت میں بھی تم کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، تم کو مرنے کے بعد بھی جنت میں جینے والا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تمہارا اپنے اوپر حق سمجھ کے کہتا ہوں، تم بھی اسلام کو سمجھو، تم بھی اسلام کو پڑھو، تم بھی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ کوئی اونچ نیچ اسلام میں نہیں، بالکل قطعاً نہیں۔ ہم اور تم بالکل برابر ہیں۔ جس کے کرم اچھے ہوں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ ہے عزت کے زیادہ عزت کے لائق۔ پورے ملک میں اسلام کو گفتگو کا موضوع اب بن جانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلام موضوع گفتگو بنے۔ میرے اشارے کو سمجھو، جب اب موضوع یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسلام پھیلاتے تھے، یہ لوگ اسلام کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اب تو خیر یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ اسلام لانے پر کسی کو مجبور کرتے تھے، یہ دباؤ یا لالچ کے ذریعے کسی کو مسلمان بناتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ پا رہے کہ جن نوجوان بچوں اور بچیوں نے، جن میرے جگر کے ٹکڑوں نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے خود آ کر ٹی وی اور یوٹیوب چینلوں پر آ کر بڑی بہادری کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے کسی لالچ کی بنیاد پر اور کسی دباؤ کی بنیاد پر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے غور کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کمپیئر کیا ہے۔ اور ایک لڑکی نے تو کہا کہ میں بہت مالدار گھرانے کی بچی ہوں، مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، مجھے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے پڑھا، سیلف اسٹڈی کیا، کئی کتابوں کو پڑھا، کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی، اور جب میں مطمئن ہو گئی تو میں نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ تو جب یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئے تو وہ کہنے ہی بھول گئے، وہ جھوٹے مجرم۔ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، انہوں نے کہا ان کو فنڈنگ باہر سے آتی تھی، اس لیے ہم ای ڈی کو پیچھے لگاتے ہیں اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ اب تحقیق کرے گا۔ کر لو تحقیق کو۔ اب وہ بات تو گئی، مجبور کرنے والی اور لالچ والی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وقت آ گیا ہے کہ جب اصلی ایجنڈے پر آ گئے تو اب اسلام کی خوبیاں بیان کرنا، خود عمل کرنا، سب سے پہلے خود عمل کرنا، ایک نمونے کا مسلمان بنو۔ مسلمانوں، اس ملک کو اسلام کی ضرورت ہے، اس ملک کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے ہاتھ میں اسلام اگر آ گیا تو یہ ملک دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ پھر یہ جرائم، یہ کرائمز، یہ ریپ، یہ مرڈر، یہ بچیوں کی عزتوں کو لوٹ کر گلا گھوٹ کے مار دینا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں، بہت صاف لفظوں میں تم سے کہتا ہوں، مسلمانوں، اسلام پر عمل کرو، اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلام گھٹی میں پلاؤ، اسلام کے سانچے میں ان کو ڈھلو، اسکولوں میں بھیج کر فارغ مت ہو جاؤ، روزانہ تھوڑا وقت دو اللہ کے بندو، اے ماؤں، اے باپو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ان کو اسلام ان کے اندر اتارنے کی کوشش کرو، اسلام کی محبت ان کے اندر آئے، اسلام کی سمجھ ان کے اندر آئے۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی رہے ویسے ویسے وہ اور زیادہ تفصیل اور گہرائی سے اسلام کو سمجھنے لگے،
وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ ایگریکلچر سائنٹسٹ بنے، وہ کمپیوٹر انجینئر بنے، وہ پروفیشنل بنے، سب کچھ کریں وہ، مگر مسلمان بنے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اے نوجوان بچیوں، پلیز پلیز پریکٹسنگ مسلم مدر بنو، پریکٹسنگ مسلم وائف بنو، پریکٹسنگ مسلم سسٹر بنو. اے لڑکیوں، اسلامی تاریخ میں عورتوں کا جو میجر رول رہا ہے اس کو دہراؤ. اپنی کلاس میٹس کے سامنے اسلام کو پیش کرو، مت ڈرو، بالکل مت گھبراؤ.